نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک لائق و ذبح ہے جو سارے جہانوں کا تنہا اور اکیلا خالق و مالک ہے. بے شمار درود و سلام نبی آخری صادق الامین رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین کثیر المعجزہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرات، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع توحید کی امانت. رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو توحید جیسی نعمت سے نوازا. قسم ہے کبریائی کی کائنات میں توحید سے بڑھ کر کوئی اور نعمت ہے ہی نہیں. لوگوں، توحید کا مل جانا یہ سب سے بڑی سعادت کی بات ہے، یہ سب سے بڑی نعمت کا مل جانا ہے. اس نعمت پر خالق کائنات کا جتنا شکر بجا لایا جائے کم ہے. لوگوں، اسی توحید کی بنیاد پر کل قیامت کے دن جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے. جن کی توحید درست نکل آئے گی رب ذوالجلال انہیں جنت کا وارث بنا دے گا، اور جن کی توحید میں جھول ہوگا جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیے جائیں. اللہ اکبر کبیرہ. وہ آگ جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا الذی یصلی النار الکبریٰ، یہ تمہارے رب کی سب سے بڑی بھڑکائی ہوئی آگ ہے. کیا ہوگا جب اس آگ میں ڈالا جائے گا؟ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، نہ موت آئے گی نہ جینے کی لیے زندگی ہوگی. اللہ اکبر. ایسی آگ سے وہی شخص بچ سکتا ہے جس کی توحید درست ہو. میرے دوستو، کائنات میں اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مال نہیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر توانائی نہیں دی ہے، رب ذوالجلال نے جو کچھ دیا اس پر راضی ہو جاؤ. لیکن اللہ نے اگر توحید دی ہے، قسم ہے رب ذوالجلال کی اس سے بڑی نعمت کوئی اور نہیں ہے. اللہ اکبر. اس سے بڑی نعمت کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی. لیکن اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں.
اور آج اسی امانت کے متعلق آپ کے سامنے کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ چند چیزیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و سنت کی تعلیمات کو سیکھنے سکھانے کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے فہم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع پہ آگے بڑھنے سے پہلے عام طور پر جس سال کو دنیا مان رہی ہے یا گن رہی ہے ایام گزارنے کے لیے، مہینے گزارنے کے لیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہجری سال کو ترجیح دے، لیکن کیونکہ عیسوی سال کو ترجیح دی جا رہی ہے عام معنوں میں، ابھی میں اور آپ 2023 کے آخری جمعہ میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 2023 کے آخری جمعہ میں۔ موضوع پر آگے بڑھنے سے پہلے ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آج سے 100 سال پہلے 1923 حسن نگر تھی ہوگی، یہ زمین تو تھی ہوگی نا، لوگ بستے نہیں ہوں گے، یہ اور بات تھی۔ حیدرآباد تھا 1923 میں، یہ زمین پر کچھ لوگ رہا کرتے تھے۔ آج 1923 کے لوگ کہاں ہیں؟ ذرا غور کرنا، میں جو جملہ کہہ رہا ہوں، جو لوگ 1923 میں رہا کرتے تھے آج کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقل امتی الذین یبلغون 70، میری امت میں بہت کم لوگ ہوں گے جو 70 تک پہنچے گی۔ ابھی 2023 ہے، اللہ بہتر جانتا ہے قیامت کب آئے گی، لیکن اگر آج آ بھی جائے قیامت اور پھر نہ بھی آئے، 2123 میں میں اور آپ کہاں ہوں گے؟ جی آنے والے 100 سال کے بعد میں اور آپ کہاں ہوں گے؟ اگر چاہتے ہو اپنی آخرت کو سنوار لینا تو اس زندگی کے لمحات کو غنیمت جانو اور توحید کی امانت کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بن جاؤ۔ لوگوں، یہ کائنات میں سب سے بڑی نعمت مجھے اور آپ کو ملی ہے، اس امانت کے حق کو ادا کرنے کے لیے نوح علیہ السلام نے 950 برس محنت کی، 950 برس لوگوں میں دعوت توحید کو عام کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کیا فرماتا ہے قرآن؟ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ یہ وہ نوح علیہ السلام ہے، 950 برس کیا دعوت دے رہے ہیں، 950 برس کیا محنتیں کر رہے ہیں۔ یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی بندگی کرو، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا، وہی بگڑی بنانے والا، وہی داتا، وہی پالنہار، وہی بارش کا نازل کرنے والا، وہی سورج اور چاند کا مالک، وہی سارے انسانوں کا خالق ہے، اسی کی بندگی کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، کائنات میں اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ لوگوں، کیا ہوا؟ نوح علیہ السلام نے 950 برس دعوت کا کام کیا، صرف ایک جمعہ کا خطبہ یا صرف ہفتے کا ایک بیان یا پھر مہینے والی ایک درس یا ایک بڑا سالانہ اجتماع نہیں، ہر گھڑی دعوت کے کام کی فکر لیا کرتے تھے۔ قرآن نے ان کی دعوت کو بیان کیا، قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ نوح نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو دن کے اجالے میں بھی بلایا اور رات کے اندھیرے میں بھی بلایا۔ توحید کی امانت کا حق ادا کرنے کی بات کرتے ہو۔ اور لوگوں، ہم جس محلے میں ہیں، ہم جس بستی میں ہیں، ہم جن گلیوں میں ہیں، آج دیکھو مسلمانوں کے کیا عقائد ہیں۔ مسلمان کس سے ڈرنا چاہیے تھا؟ اللہ رب العالمین سے نا۔ ہماری محبت سب سے زیادہ کس سے ہونی چاہیے تھی؟ اللہ رب العالمین سے نا۔ اللہ سے نہیں ڈرتے، اس لیے اللہ جانوروں سے ڈرا رہا۔ میں نے دیکھا ہماری گلی میں ایک آدمی جاتے جاتے رک گیا۔ کیوں رکے؟ بولے بلی رستہ کاٹی، بلی رستہ کاٹی، انہوں ڈر جا رہے۔ اور یہیں پہ ایک آٹو میں نے دیکھا تھا، اسی گلی کی بات کر رہا ہوں، جوتا لٹک رہا ہے۔ اور پوچھا جوتا کیوں لٹکا ہے؟ بولے نہیں، آٹو کی حفاظت ہو جانا۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے،
ما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اس کا حق تھا، اور یہ قدر اس لیے نہیں ہو رہی ہے کیونکہ یہ امانت میں اور آپ ان تک نہیں پہنچا رہے ہیں، توحید کی دعوت میں اور آپ ان تک نہیں پہنچا رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ بلیوں سے ڈر رہے ہیں، چوہوں سے ڈر رہے ہیں، کتے اور بلیوں سے ڈرا جا رہا۔ لوگوں، جو اللہ سے ڈرنا جانتا ہے وہ کسی اور سے ڈر سکتا؟ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ میں کہہ رہا تھا نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے فریاد کی کہ میں نے دن کے اجالوں میں بھی بلایا، رات کے اندھیروں میں بھی بلایا، رزلٹ کیا آیا؟ کہتے ہیں جی نہیں، بیان اس لیے نہیں رکھیں گے لوگ نہیں آتے ہیں۔ لوگ آئے یا نہ آئے، ہمارا کام لوگوں میں دعوت کا کام کرنا ہے۔ نوح علیہ السلام نے یہی کہا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، اللہ میں جتنا لوگوں کو بلاتا گیا وہ اتنا دور مجھ سے بھاگتے گئے۔ اللہ اکبر، 950 برس ایک ایک مکان پہ جا کر دستک دے رہے ہیں، ایک ایک گھر پہ جا کے دستک دے رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی واٹس اپ کرے تو بھی لوگ نہیں آ رہے ہیں، صرف واٹس اپ کر کے تھک جاتے ہو۔ نوح علیہ السلام فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، جتنا میں بلاتا گیا اتنا مجھ سے بھاگتے گئے۔ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو بھیجا۔ ابھی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں اس کائنات میں جتنے انبیاء آئے، اس زمین پر جتنے رسول آئے، ان کی دعوت اللہ کی توحید تھی۔ اسی امانت کو پورا کرنے کے لیے ہود علیہ السلام بھی کھڑے ہوئے۔ رب فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہود علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ اور ہم نے قوم عاد میں انہی کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ دعوت کیا تھی؟ یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کی توحید کی طرف آ جاؤ۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی کائنات میں معبود برحق نہیں ہے۔ ایک اور نبی کی دعوت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ ایک ایک نبی کا نام لے کر اللہ ان کی دعوت کا ذکر کر رہا ہے۔ قوم ثمود میں صالح علیہ السلام کی دعوت کیا تھی؟ یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ۔ قوم مدین میں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ سعودیہ اور مصر کے بارڈر پہ ایک بستی پڑتی ہے مدین، اللہ نے وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائی۔ بڑے بڑے پہاڑوں میں گھر بنا کر رہا کرتے تھے۔ شعیب علیہ السلام کی بستی قوم مدین، کیا ہوا؟ لوگ جہالت پر اتر آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عذاب میں ملوث کر عذاب نازل کر دیا ان کے اوپر۔ میرا اور آپ کا کام ہدایت دینا نہیں ہے، لوگ جہالت پر اتر آئیں گے۔ کیا سمجھتے ہیں اہل توحید جب دعوت توحید دی جائے گی کیا ہمارے لیے دسترخوان لگائے جائیں گے؟ کیا ہمارے لیے اسٹیج سجائے جائیں گے؟ کیا ہمارے لیے بگارے کھانے کے دیگچے لگائے جائیں گے؟ کیا میٹھا اور پوری اور کھیر تیار کی جائے گی؟ نہیں، انبیاء اکرام کو ستایا گیا اور بنیاد کیا تھی؟ اللہ کی توحید کی دعوت کو عام کرنا۔ رلایا گیا، لوگ گالی دیں گے، تانا دیں گے، شاعر کہیں گے، مجنون کہیں گے، دیوانہ کہیں گے، پاگل کہیں گے، تب بھی توحید کا کام کرنا پڑے گا۔ لوگ گالیاں دیں گے، دیتے ابھی بھی۔ ہمیں اپنے اخلاق کو چھوڑنا نہیں ہے، ہمیں اللہ کی توحید کے لیے ڈٹ جانا ہے۔ اور ایک نبی کی موت کا وقت آیا، انبیاء اکرام زندگی بھر اللہ کی توحید کی دعوت کو عام کر رہے ہیں، ہماری موت کا وقت آیا تو کیا بولتے ہیں؟ وہاں ملکیاں ہیں، وہ بیٹے کو دے دینا، ان سے اتنا قرضہ آنا ہے، یہ پراپرٹی اس کے نام پہ لکھ دینا، وہ پراپرٹی اس کے نام پہ لکھ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کی موت کا ذکر کیا اور وہ اپنے زندگی کے آخری لمحات میں کس کے متعلق درس دے رہے ہیں؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔
تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا، کیا سوال کیا؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی بندگی کرو گے، کس کی عبادت کرو گے، کس سے دعائیں مانگو گے، کس کے سامنے سجدہ کرو گے، کس کے سامنے رکوع کرو گے، کس کے روزے رکھو گے، کس کے لیے جانور ذبح کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی. کیا کہا اولاد نے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. ہم اسی کی بندگی کریں گے جس کی بندگی ہمارے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اسحاق نے کی، اور وہی ایک معبود برحق ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں. ایک ایک نبی کی دعوت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا. لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، معاشرے میں بے شمار برائیاں تھی. زندہ بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، پرانی شراب پر فخر کیا جاتا تھا، برہانہ کعبۃ اللہ کا طواف کیا جاتا تھا، خانہ کعبہ میں بیٹھ کر جوا کھیلا جاتا تھا. لیکن سب سے پہلی دعوت کیا تھی؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے دنیا کے لوگوں، گواہی دے دو اس بات کی کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے ایک اکیلے اللہ کے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تملک العرب والعجم، اللہ عرب و عجم کا مالک بنا دے گا. اس توحید کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے اپنے محلے میں، ہماری اپنی بستی میں اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے علماء یہاں رکھے ہیں. یہ علماء کی بستی ہے. آج سے کچھ برس پہلے ایک ایک موحد کو ان گلیوں سے چھپ چھپاتے ہوئے گزرنا پڑتا تھا. لیکن ہمارے محلے میں 4 مسجدیں ہیں. اس چھوٹے سے جزیرے نما بستی میں کئی علماء موجود ہیں. یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے. ہم کام کرنے والے بنے، ایک ایک کو پکڑ کر علماء کے سامنے زانوے تلمس کرائیں. حیدرآباد کی فطرت میں ہے، ایک وقت کی چائے اور بسکٹ کھلا دو، آدمی کم از کم 5 سے 10 منٹ دیتا کہ نہیں دیتا؟ بریانی کھلائے دو، مندی کھلائے دو. اللہ کے لیے اپنے مالوں کو خرچ کرو. اللہ کے لیے لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ. بعض مرتبہ میری اور آپ کی بد اخلاقی ہماری دعوت کے کام میں رکاوٹ بن جاتی. لوگوں، آج ہمارے معاشرے میں عقیدے میں بہت بگاڑ آ چکا ہے. قوالیاں سننے کو ملتی ہیں، کیسی کیسی قوالیاں ہماری گلیوں میں لگتی ہیں. خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ یہاں خواجہ کا لنگر چلتا ہے، ہر کوئی اس کے در پر پلتا ہے. جب خواجہ نہیں تھا، یہ ساری زمین کا لنگر کون چلایا کرتا تھا؟ لوگوں، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اسی کو پکارا جائے، اسی سے ڈرا جائے. ایک مسلمان بلی راستہ کاٹنے پر ڈر جاتا ہے. کئی مسلمانوں کے دروازوں پہ، چوکٹوں پہ، دکانوں پہ ناریل لٹکے ہوئے ہیں، لیمو لٹکا ہوا ہے، کڑے لگائے ہوئے ہیں، دھاگے باندھے ہوئے ہیں. بچوں کو کالا ٹیکا لگایا جاتا ہے، پلیتے گھول کر پلائے جاتے ہیں. وہ بچے کو بیچارے کو دانت آ رہے ہیں اور ڈائجسٹو سسٹم میں تھوڑی گڑبڑ ہو گئی. تلسمی موتی کہتے. کیا کرتا تلسمی موتی؟ کون سا موتی؟ کچھ کام نہیں آ سکتا. اتنے عقیدے میں بگاڑ ہے. ما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ اس کا حق تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے دنیا کے لوگوں، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، اللہ کے در کے منگتے ہو، اللہ کے در کے بھکاری ہو، اور اللہ غنی اور حمید ہے. لوگوں، ہمیں لوگوں کو بتانا ہوگا، اللہ کی توحید گھر گھر پہنچانی ہوگی. توحید کے بغیر
کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. اہل توحید قیامت کے دن جنت کے وارث بنا دیے جائیں گے. جس کی توحید درست نہیں ہوگی رب فرماتا ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو اللہ کے ساتھ بے شک جو شرک کرتے ہیں ان پر اللہ جنت کو حرام قرار دیتا ہے. ومأواہ النار, ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ, اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. لوگوں, توحید کی امانت یہ سب سے بڑی امانت ہے اللہ کے لیے. اللہ کے لیے اس امانت کے لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ. اس امانت کے لیے سیدنا بلال نے اپنے بدن سے چمڑی کو پھٹا دیا. اس امانت کے لیے سیدہ سمیہ کو برچھے سے شہید کر دیا گیا. اس امانت کے حق کے لیے سیدنا خباب کو گرم گرم دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا. اس امانت کے لیے احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا. اس امانت کے لیے صہیب رومی کے مال کو لوٹ لیا گیا. اس امانت کے لیے اصحاب الاخدود کو زندہ جلا دیا گیا. جانتے ہو اصحاب الاخدود, خطبہ جمعہ میں وقت ساتھ نہیں دے رہا, ورنہ توحید کی امانت کا یہ موضوع بڑا طویل ہے. دو واقعے آپ کے سامنے رکھ کر اپنے موضوع کو سمیٹ لوں گا. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ میں دعوت و توحید کا کام کر رہے ہیں. آج ہم دعوت کا کام کریں, لوگ گالی دے تو ہم دعوت کا کام چھوڑ دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. آپ کو بتا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قید بھی کیا گیا, شیب ابی طالب میں محصور کیا گیا اللہ کی توحید کے لیے. ابھی میں اس طرف نہیں جاؤں گا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے آسمانوں کا سفر مقرر کیا, معراج کا سفر. ذرا سمجھنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت باندھنے کے لیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دینے کے لیے معراج کا سفر شروع ہوا. اقسام نبیوں کی امامت کرائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور جبریل کے ساتھ آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں. راستے میں خوشبو آئی, جبریل کی طرف دیکھا, فرمایا یا جبریل ما ہادی الریح الطیبہ, اے جبریل یہ کیسی خوشبو مجھے آج یہاں محسوس ہو رہی ہے. جبریل نے کہا ہادی الریح الخبر الماشطۃ وبنیہا وزوجہا, اے اللہ کے حبیب یہ ماشطہ کے بچوں اور اس کے شوہر کے خبر کی خوشبو ہے. اللہ اکبر. توحید کی امانت. ماشطہ کون؟ اللہ کے نبی نے سوال کیا جبریل سے. کہا اللہ کے حبیب ماشطہ فرعون کے پاس ایک باندی ہوا کرتی تھی. لوگوں موضوع سمجھنا چاہتے ہو تو ماشطہ کے اس واقعے کو سمجھنا. توحید کی امانت. ماشطہ باندی تھی, غلام تھی, میری اور آپ کی طرح آزاد نہیں تھی, عورت تھی. عورت ذات کی فطرت میں اللہ نے کمزوری رکھی. ماشطہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی. مسند احمد میں حسن درجے کی حدیث موجود ہے, محدثین کا اتفاق ہے کہ حدیث صحیح ہے. اب کنگھی گر گئی. ماشطہ نے کہا بسم اللہ. فرعون کی بیٹی نے پوچھا تو نے کس کا نام لیا؟ کہا رب کا نام لیا. کہا ماشطہ رب تو میرا بابا فرعون ہے نا. کہا نہیں, لا نہیں, ولیکن ربی و رب ابیک اللہ, تیرا اور میرا اور تیرے باپ کا رب تو اللہ ہے. اللہ اکبر. کہا اکبر بھی دادی کا یہ خبر میں اپنے بابا کو دے دوں؟ کہا جا دے دے. کہا ڈر نہیں لگتا؟ کہا نہیں ڈرتی. کہا جانتی ہو کیا ہوگا؟ کہا کیا ہوگا؟ رب نے ایک جان دی ہے, وہ چلے جائے, اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہے. اللہ اکبر. اور فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ فرعون سے کہہ دیا
کہ بابا یہ جو ماشدہ ہے نا وہ تجھے رب نہیں مانتی. کہا کیا کہتی ہو؟ کہا ہاں. بھری مجلس میں ماشدہ کو بلایا گیا. کہا ماشدہ یہ کیا سننے میں آ رہا ہے؟ کہا جو بھی سنا تو نے صحیح سنا ہے. کہا کیا تو مجھے رب نہیں مانتی؟ کہا نہیں. کہا رب کون؟ قالت نعم. قالت کہا ربی و ربک اللہ، تیرا اور میرا رب ایک اکیلا اللہ. کہا جانتی ہو ماشدہ کیا ہوگا؟ کہا جان لے لے گا اور کیا ہوگا؟ کہا ماشدہ صرف تیری جان نہیں لوں گا، تیرے بچوں کے بھی جان لے لوں گا. 4 بچے تھے ماشدہ کو، 3 بغل میں کھڑے ہوئے تھے، ایک گود میں شیرخان. توحید کی امانت، توحید کی امانت. اس ظالم نے کیا کیا؟ بڑا پتیلا منگایا، بڑی کڑھائی منگائی گئی اور اس کڑھائی میں تیل کو کھولایا گیا. لوگوں کبھی کھولتا ہوا تیل بدن پہ گرا ہے؟ کبھی گرا ہے؟ کھولتا ہوا تیل ماشدہ کی نظروں کے سامنے تیل کو کھولایا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے تینوں بچوں کو اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈبو دیا گیا. کیا گزری ہوگی اس ماں پہ 3 بچوں کو ایک کے بعد ایک جلتا ہوا دیکھ کر. اس کے احساسات کو بیان کرنا مشکل ہی نہیں لوگوں، ناممکن ہے. توحید کی امانت کی بات کر رہا ہوں. ماشدہ ذرا بھی نہیں گھبرائی، آنکھ میں آنسو آ گئے. بچوں کو کھولتے ہوئے تیل میں اس کی نظروں کے سامنے ڈال دیا گیا. آج ہمیں کبھی کوئی تکلیف دی گئی ہے اللہ کی توحید کے لیے؟ آج ہمیں کبھی مار پڑی ہے؟ آج ہمارے بچوں کو کسی نے گالی دی بھی ہے تو برا لگ جاتا ہے نا. ماشدہ کے بچوں کو تو زندہ جلا دیا گیا. ایک معصوم گود میں تھا. سیرت کے مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 بچوں کو قوت گویائی دی شیرخواری کے عالم میں. ایک عیسیٰ ابن مریم ہے، ایک جریل کے واقعے میں، ایک اصحاب الاخدود اور ایک ماشدہ کا بچہ. پکار اٹھا. ماں کبھی اس لاڈلے کی طرف دیکھتی، کبھی کھولتے ہوئے تیل کی طرف اپنی نگاہوں سے دیکھتی. بچہ پکار اٹھا، اللہ نے قوت گویائی دی. ماں فرعون کا عذاب تو بہت چھوٹا ہے، اللہ کا عذاب بہت بڑا ہے. یہاں موت ہو جائے گی، اللہ جنتوں میں ہمیں ملا دے گا. ماشدہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک آئے. اس ظالم نے سوال کیا ماشدہ تیری کوئی آخری خواہش ہے؟ کہا ایک خواہش ہے، جب میں اور میرے بچے مر جائیں، ان کے جو پرزے بچ جائیں ان کو ایک جگہ دفنا دینا. کل قیامت کے دن رب اگر سب کو اٹھا لے گا تو میں اپنے بچوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. وہی ہوا. ظالم نے اس معصوم کو بھی تیل میں اونتے ہوئے ڈال دیا اور ماشدہ کا بھی خاتمہ کر دیا اور ان پرزوں کو ایک جگہ دفنانے کا حکم دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برسوں بعد معراج کا سفر کر رہے ہیں اور آسمانوں میں ماشدہ کے قبر کی خوشبو اللہ کے نبی کو سناتا ہے. اس کے ذریعے یہ پیغام دیا جاتا ہے جبریل کے ذریعے کہ اے میرے محبوب، تم سے پہلے لوگوں کو توحید پر ڈٹ جانے کی وجہ سے زندہ جلا دیا گیا، زندہ جل جانا گوارا کر لیا، لیکن توحید کی امانت پر ڈٹے رہے. اللہ اکبر. وقت مکمل ہو چکا خطبہ جمعہ کا. ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھنا ہے. صحیح مسلم کا واقعہ ہے. سورۃ البروج کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچھلی قوموں میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس کے پاس ایک جادوگر ہوا کرتا تھا. تو جادوگر بوڑھا ہو چکا تھا. بادشاہ سے کہنے لگا کہ مجھے قوم میں سے کوئی ایک ہوشیار لڑکا دے دینا کم عمر، اس کو میں جادوگری کا علم سکھا دوں گا. نہیں جانتا کب مجھے موت آ جائے گی، میں مر جاؤں تو میری جادوگری کا علم یہاں سے چلا جائے گا، لہٰذا کوئی ایک کم سن بچہ دے دینا.
بادشاہ ایک بچہ دے دیتا ہے. صہیب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے. امام مسلم رحمہ اللہ اور دیگر محدثین نے صحیح سند کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا. اور یہ لڑکا اس جادوگر کے پاس جاتا ہے جادو سیکھنے کے لیے. راستے میں ایک راہب کا جھوپڑا نظر آتا ہے. وہاں راہب کے پاس بیٹھ کر علم توحید سیکھتا ہے اور اس جادوگر سے جادوگری سیکھتا ہے. ایک طرف اللہ کو راضی کرنے والا علم، ایک طرف اللہ کو ناراضگی والا علم، دونوں علوم سیکھتا ہے. ایسے ہی کافی وقت گزر جاتا ہے. بڑی طویل حدیث ہے، وقت ہو چکا ہے، بات کو مختصر کر رہا ہوں. ایک دن جنگل میں ایک بہت بڑا جانور نظر آتا ہے. بچہ اس جانور کو دیکھتا ہے. لوگ اس جانور سے ڈر رہے ہوتے ہیں. بچہ کہتا ہے الیوم اعلم الساحر افضل ام الراہب افضل. آج میں جان لوں گا کہ جادوگر کا علم افضل ہے یا اس راہب کا علم افضل ہے. نیچے سے پتھر اٹھاتا ہے اور پتھر اٹھا کر کہتا ہے اللہم ان کان امر الراہب احب الیک من امر الساحر فاقتل هذه الدابہ. اللہ اگر تیرے نزدیک جادوگر کے علم سے اس راہب کا علم افضل ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو قتل کر دے گا. اللہ کا نام لے کر اس جانور پر بھڑکاتا ہے. کیا دیکھتا ہے بچہ کہ وہ جانور لمحے بھر میں ڈھیر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ لڑکا دوڑتا ہوا راہب کے پاس جاتا ہے اور سارا واقعہ بیان کرتا ہے. راہب کہتا ہے اے بنیا انت اليوم افضل منی. او میرے بیٹے آج تو نے مجھ پر فضیلت حاصل کر لی ہے. قد بلغ من امرک ما ارى وانک ستبتلی فإن ابتلیت فلا تدل علیہ. میرے بیٹے اب یہ جو چیز تو نے حاصل کی ہے اس پر جم جانا. اب مصیبتیں آئیں گی، اب آزمائشیں آئیں گی، اب تیرے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے. یہ سیکھ کر بچہ بستی میں جاتا ہے. وہاں پر لوگوں کی مدد کرتا ہے. لوگ اس کے پاس دوڑتے اس منظر کو دیکھ لیتے ہیں جو اس نے جانور کو قتل کیا تھا. لوگ دوڑتے ہوئے اس کے پاس آتے ہیں. لوگوں کے لیے اللہ سے وہ دعا کرتا ہے. اللہ سے دعا کرنے پر لوگوں کو شفا مل جاتی ہے. یہ بات بادشاہ کے وزیر کو پتہ چلتی ہے. وزیر وہ تھا جو نابینا تھا. دوڑتا ہوا اس لڑکے کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے ان انت شفیتنی، کیا تو مجھے شفا دے سکتا ہے؟ کیا تو میری نظر کو واپس پلٹا سکتا ہے؟ فقال، لڑکا کیا کہتا ہے انی لا اشفی احدا، میں کوئی شفا ہوئے دینے والا نہیں ہوتا. انما یشفی اللہ، شفا تو اللہ دینے والا ہے. کہتا ہے فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتُ بِاللَّهِ، اگر تو اللہ پر ایمان لاتا ہے دعوت اللہ، میں اللہ سے تیرے لیے دعا کروں گا. فَشَفَاكَ، اللہ تجھے شفا دے گا. پھر وہ وزیر ایمان لاتا ہے اور بچہ دعا کرتا ہے. لڑکے کے دعا کرنا ہوتا ہے کہ اللہ اس وزیر کی بینائی لوٹا دیتا ہے. وزیر دوڑتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے. بادشاہ پوچھتا ہے کہ تیری بصارت کیسے آ گئی؟ من رد علیک بصرا قال ربی، کہا رب نے مجھے میری بصارت واپس لوٹا دی. کہا وَلَكَ رَبُّكَ غَيْرِي، کیا میرے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ قال ربی وَرَبُّكَ اللَّهُ، وزیر کہتا ہے تیرا اور میرا رب تو اللہ ہے. بادشاہ کہتا ہے وزیر جانتا بھی ہے تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ کہا کیا ہوگا بادشاہ؟ زیادہ سے زیادہ تو میری جان لے لے گا. بادشاہ کہتا ہے صرف جان نہیں لوں گا، رہتی دنیا تک عبرت بنا دوں گا. کہا تجھے کیسے معلوم ہوا؟ کہا اس لڑکے کے ذریعے اللہ کا علم پتا چلا. کہا لڑکے کو لایا جائے. لڑکے سے پوچھا جاتا ہے تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا راہب سے پتا چلا. کہا راہب کو بھی لے کر آؤ. اس لڑکے کو جادوگری کا علم بھی ہے، علم توحید بھی ہے. بادشاہ لڑکے کو مارنے سے گھبرا جاتا ہے، اگر اس کو مار دوں تو جادوگری کا علم بھی ختم ہو جائے گا. لہٰذا صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وزیر کو کھڑا کیا گیا اور راہب کو کھڑا کیا گیا
پوچھا رب کون؟ کہا ربی و ربک اللہ، تیرا اور میرا رب، ہمارا رب اللہ ہے۔ کہا جانتے ہو کیا ہوگا؟ کہا جان لے لے گا۔ کہا جان نہیں لوں گا، عبرتناک موت دوں گا۔ کہا جو چاہے کر لے، ہم تو اللہ کی بندگی پہ خاتمے کے لیے تیار۔ اس ظالم نے بڑی سی آری کو منگوایا اور اس وزیر کے اور اس راہب کے دونوں کے سروں پر آری کو ایسے خطرناک طریقے سے لگڑا گیا جیسے چٹان یا لوہے پر آری کو لگڑا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق، دونوں کو لمحے بھر میں بیچ میں سے پھاڑتے ہوئے دو ٹکڑے کر دیا گیا۔ توحید کی امانت۔ ہم کیا دعوت توحید کا کام کر رہے ہیں؟ ہمیں تو اپنے کاروباروں سے فرصت نہیں، ہمیں تو اپنی نوکریوں کی پرواہ ہے۔ لوگوں، میں نے کہا تھا 1923 میں جو لوگ تھے اس میں سے اکثریت آج زمین پر موجود نہیں ہے۔ آج میرا اور آپ کا 2023 ختم ہو رہا ہے، 2123 میں اور آپ کہاں ہوں گے، اس کے لیے تیاری کر لو۔ یہ سب شان و شوکت ملیا میٹ ہو جائے گی۔ یہ بنگلے، یہ جائیدادیں، یہ بینک بیلنس، یہ وقتیہ فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں، لیکن جب اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو صرف ایک چیز کام آئے گی، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیا ہے وہ دیکھا جائے گا۔ میں کہہ رہا تھا اس معصوم بچے کے سامنے ان دونوں، ایک وزیر اور راہب کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، اور پھر بچے کو کہتا ہے کہ کیا تو ابھی بھی مجھ پر ایمان نہیں لائے گا؟ لڑکا کہتا ہے بادشاہ، اور جس سے سیکھا وہ تیرے سامنے چلا گیا تو میری کیا حیثیت ہے؟ بادشاہ کہتا ہے کہ دیکھو، اپنے فوج میں سے کچھ لوگوں کو بلا کر کہتا ہے یہ بچہ میرے لیے بہت ہے، یہ اگر سدھر جائے، مجھ پر ایمان لا لے تو اس کو چھوڑ دیں گے اور اس کی بھی جان لے لیں گے۔ بادشاہ کہتا ہے اس بچے کو پہاڑ کی چوٹیوں پر لے جانا، وہاں پر اسے مجھ پر ایمان لانے کے لیے کہنا، اگر یہ مجھے رب مان لے تو واپس لے کر آنا، ورنہ پہاڑ کے چوٹیوں پہ سے اس کو لڑکا دینا۔ یہ فوج کا دستہ اس لڑکے کو پہاڑ کی بلندیوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور وہاں پر اس کے ایمان کے متعلق اس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ معصوم لڑکا اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہے، اللہم اکفینہم بما شئت، 3 مرتبہ اللہم اکفینہم بما شئت۔ اے اللہ تو مجھے ان سے کافی ہو جا، اے اللہ تو مجھے ان سے کافی ہو جا، اللہم اکفینہم بما شئت۔ اس لیے محدثین کہتے ہیں جب مصیبت آئے تو یہ دعا کثرت سے پڑھنا، اللہم اکفینہم بما شئت۔ اتنا کہنا تھا، رب ذوالجلال پہاڑ میں لرزہ طاری کر دیتا ہے، فوج کا دستہ اوپر سے لڑک کر آغوش موت میں چلے جاتا ہے، پہاڑ تھم جاتا ہے، بچہ ننھے ننھے قدموں سے بادشاہ کے دربار میں پھر حاضر ہو جاتا ہے۔ بادشاہ دیکھ کر حیران، پھر فوج کے دستے کو بلاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اسے ندی کے بیچوں بیچ لے جانا اور میرے رب ہونے پر اس کی گواہی قبول کر لینا، یہ مان لے تو واپس کنارے پر لے آنا، ورنہ ندی میں ڈبو کر اس کی جان لے لینا۔ توحید کی امانت۔ بیچ ندی میں اس بچے کو کشتی میں بٹھا کر لے جایا جاتا، کہا جاتا ابھی بھی نہیں مانتا، کہا نہیں مانتا، کہا ڈبو دیں گے، کہا ڈبو دو، کہا مر جائے گا، کہا رب کے لیے راضی ہوں۔ پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے، پھر پکارتا ہے رب ذوالجلال کو، عرش والے رب کو پکارتا ہے، اور اس کو پکارے تو پکار خالی جا سکتی ہی نہیں، اس توکل کے ساتھ پکارتا۔ ہم پکارتے ہیں تو ہمارے توکل میں کمی ہوتی ہے۔ پکارتا ہے اللہم اکفینہم بما شئت، 3 مرتبہ پکارتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اور موجیں اس طرح سے کشتی کو ڈبونے لگتی ہے کہ فوج کا دستہ ڈوب جاتا ہے، کشتی اللہ کے حکم سے بچے کو کنارے پہ لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ بچہ دوڑتا ہوا پھر بادشاہ کی بارگاہ میں، لڑکا پھر کھڑا ہے، بادشاہ حیران، توحید کی امانت، لڑکا پکارتا ہے، او بادشاہ، ہیبت کیوں کھاتا ہے، پریشان کیوں ہے، مجھے مروانا چاہتا ہے؟ توحید کی امانت، کہا مجھے مروانا چاہتا ہے؟ کہا ہاں، کہا میں جو تجھے طریقہ بتاؤں گا اس پہ عمل کر لینا، میری موت ہو جائے گی۔ کہا کیا کہتا ہے؟ کہا ساری قوم کو میدان میں جمع کرنا، مجھ کو اس میدان کے بیچوں بیچ رکھنا، کمان لینا، کمان میں تیر کھینچنا اور تیر کھینچ کر پڑھنا بسم اللہ رب ھذا الغلام۔ توحید کی امانت، یہ توحید کا میسج ہے جو بچہ بادشاہ کو سکھا رہا ہے۔ پڑھنا بسم اللہ رب ھذا الغلام، اللہ کا نام لینا اور تیر چھوڑ دینا۔ بادشاہ ساری قوم کو جمع کرتا ہے، ساری قوم جمع ہو جاتی ہے۔ قوم کو معلوم ہے 2 مرتبہ مروانا چاہا، بچہ نہیں مرا، اور پھر بیچ میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ جس توحید کو مٹانے کے لیے وزیر کو ختم کیا، راہب کو ختم کیا، بچے کو ختم کرنا چاہتا تھا، جانتے ہو توحید کی امانت کیسے پہنچی؟ جان کی بازی بچے نے لگا دی، کمان لیا جاتا ہے، کمان میں تیر کو کھینچا جاتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے بادشاہ، بسم اللہ رب ھذا الغلام، تیر چھوڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیر ایک سر کے اس طرف سے گھس کر دوسری طرف سے سر کو پھاڑتے ہوئے نکل جاتا ہے، بچہ شہید ہو جاتا ہے۔ توحید کی امانت ساری قوم کو مل جاتی ہے، ساری قوم پکار اٹھتی ہے، آمنا برب ھذا الغلام، ہم اس غلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ توحید کی امانت، خود تو دنیا سے چلا گیا لیکن اللہ کے لیے ساری قوم کو توحید کی امانت پہنچا گیا۔ لوگوں، ہمارا حسن نگر بہت چھوٹی سی بستی ہے، یہاں ہم کو مل کر توحید کا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر محلے کے کچھ نہ کچھ ذمہ داران، دیکھو آج سٹی میں کیسے توحید کا کام ہو رہا ہے، ہماری غریب بستی میں توحید کا کام ہم کو ہی کرنا ہے، ایک ایک گھر پہ جا کر دستک ہم کو ہی دینی ہے، ایک ایک کے چہرے کو ہاتھ لگا کر اخلاق کے ساتھ اللہ کی توحید ہم کو پہنچانی ہے۔ اللہ کا فضل ہے، علماء موجود ہے، مساجد موجود ہے، مدارس موجود ہے، آج ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے لیے ٹھان لو، اللہ کے لیے ٹھان لو کہ اللہ کی توحید اس بستی میں عام کر رہیں گے۔ یہاں کے ہر گھر میں، یہاں کے ہر دکان میں، ہر مکان میں اللہ کی توحید کے لیے اتنے کافی ہے جتنے آج اس مسجد میں موجود ہے۔ اگر آپ اللہ کی توحید کو پہنچانے کا عزم کر لو، وہ دن دور رہی، یہ بستی اہل توحید کی بستی قرار پائے گی۔ انشاءاللہ مجھے اور آپ کو اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و سنت کی تعلیمات کو سیکھنے سکھانے کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فہم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دینا، اللہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرما دینا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پلا دینا۔ اللہ جب تک زندہ رکھنا، دین اسلام کا خادم بنا کر زندہ رکھنا، اور جب موت عطا فرمانا اسی دین کی خدمت میں موت عطا فرمانا۔ اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمانا، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمانا۔ اللہ فلسطین کے عورتوں کی حفاظت فرمانا، وہاں کے بچوں کی حفاظت فرمانا، وہاں کے بزرگوں کی حفاظت فرمانا، وہاں کے جوانوں کی حفاظت فرمانا۔ اللہ اہل فلسطین کو امن و سلامتی عطا فرما دینا، اللہ ان کے جان و
مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما دینا اللہ، یہود کو تباہ و برباد کر دینا اللہ، رحم و کرم کا معاملہ فرما دینا اللہ، ہم تمام کو اتحاد اور محبت کے ساتھ حسن نگر کی اس بستی میں اللہ توحید کے پرچم کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔